اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، آج جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ایک فرمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں سے 3 کام میں زہرا کو بہت محبوب ہیں۔ پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں تلاوت قرآن پاک مجھے بہت محبوب ہے۔ مومنین، آپ صرف اس ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے گھر کا ماحول کتنا قرآنی ماحول تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بی بی پاک کا جو گھر تھا وہ محبت وحی تھا، وحی الہی اترتی تھی، جبرائیل آیات لے کے آتے تھے، لیکن اس گھر کا ماحول کتنا قرآنی تھا کہ حبشہ سے ایک کنیز سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے گھر میں آئی، اور صرف چند سال جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں وہ رہی۔ بی بی پاک کی صحبت کا شرف بہت لمبا عرصہ نہیں، بہت تھوڑا عرصہ جناب فضہ صلوات اللہ علیہا کو حاصل رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس تھوڑے سے عرصے میں قرآن سے اتنا فیض پایا اس بی بی نے کہ یہ بی بی جو خادمہ تھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی، متکلمہ بالقرآن کے لقب سے معروف ہوئی۔ یعنی جناب سیدہ طاہرہ کے گھر میں آنے کے بعد پھر جناب فضہ نے ایک لمبی زندگی پائی۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک وہ بی بی رہی، تو ساری زندگی قرآن کے ساتھ کلام کرتی تھیں اور دنیا کی ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ تو جس سیدہ طاہرہ کے گھر کی کنیزیں متکلمہ بالقرآن کا لقب پائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو قرآن سے کتنا عشق ہوگا، قرآن سے کتنی محبت ہوگی، اور کس طرح قرآن کے سائے میں ڈھلی ہوئی تھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی حیات مبارکہ۔ دوسری چیز فرمایا النظر فی وجہ رسول اللہ۔ دوسرا کام جو مجھے محبوب ہے اس دنیا میں، وہ بابا کے چہرے کی زیارت کرنا ہے، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ اور یقین فرمائیے، یوں تو دنیا میں ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہے، لیکن میں روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی محبت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کو اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور جتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس لخت جگر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے تھی، اس محبت کی کائنات میں دوسری مثال نہیں ہے۔ یہ بے مثال عدیم النظیر ایک محبت تھی۔ فرمایا دنیا میں جہاں تلاوت قرآن مجھے محبوب ہے، وہیں پر بابا کے چہرے کی زیارت مجھے محبوب ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں دوستو عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی کل حیات، کل زندگی انفاق فی سبیل اللہ سے عبارت ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ، اپنی ذات، اپنی حیات، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ ایک روایت جو بڑی جالب ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اور جس میں ہمارے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور پوری دنیا کے مومنین کے لیے ایک درس اور ایک پیغام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی ہے، تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی عروسی کے لیے، شادی کے لیے جو شادی کا ایک جوڑا تیار کیا گیا تھا، ایک صوتی لباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعائیں دے کے سیدہ کو رخصت کر دیا اور امیر المومنین کے گھر پہنچا دیا، تو سرکار گھر چلے گئے، تو عرب میں ایک رسم تھی جسے نبی کریم نے باقی رکھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے لیے
داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ نبی کریم نے رات گزر گئی، نبی کریم نے کھانا تیار کروایا اور کھانا لے کے آقا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اور جناب سیدہ نے بڑھ کے استقبال کیا۔ نبی کریم نے کھانا بیٹی کے حوالے کی اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہوتی۔ پھر نبی کریم کی جب نگاہ پڑی تو سرکار نے دیکھا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے وہ عروسی والا جو جوڑا ہے وہ زیب تن نہیں کیا، وہ شادی والا لباس نہیں پہنا ہوا۔ اس نئے جوڑے کی بجائے بی بی پاک نے وہی پرانا پیوند لگا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ سرکار دیکھ کے حیران ہو گئے، فرمایا فاطمہ بیٹی آپ کی شادی کا پہلا دن تھا تو وہ جو نیا جوڑا شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا وہی پہنے رکھتی، وہ کیوں اتار دیا اور یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی سائل آ گیا تھا، کوئی مانگنے والی آ گئی تھی اور کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا جان میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، یہ نیا جوڑا خود پہنتی، یہ پرانا راہ خدا میں دے دیتی۔ تو عرض کی بابا جان مجھے اللہ سے حیا آتی تھی کہ راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ تو بابا میں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا محبوب لباس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔